اللہ اللہ دادو، کس بیچاری کی قسمت پھوڑنے والی ہیں آپ زارون لالا سے شادی کروا کے۔ انادیہ اپنے روایتی شریر انداز میں روم کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چپلیوں کی جوڑی لٹک رہی تھی اور چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھی آ کر دادو کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر جم کر بیٹھی اور بلا جھجک اپنے دونوں پاؤں بیڈ پر سوئی اپنی کزن کے اوپر رکھتے ہوئے مزے سے بولی تھی۔ دادو کے بیڈ پر کمبل تانے جو وجود لیٹا ہوا تھا، اس کی حالت انادیہ کے اس اچانک آمد اور بے باک جملوں سے غیر ہو چکی تھی۔ اصل میں آج زارون کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سر میں شدید درد اور تھکن کی وجہ سے وہ صبح سے ہی دادی کی کمرے میں آ کر سکون سے لیٹ گیا تھا تاکہ گھر کے شور شرابے سے بچ سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ سکون کے دیس میں طوفان انادیہ کا ورود ہونے والا ہے۔ انادیہ کی بات سن کر دادو کے چہرے پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ پھیلی۔ انہوں نے چشمہ درست کیا اور پیار سے بولی، وہ بیچاری قسمت کی ماری کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی امی جان۔ کیا؟ اللہ نہ کرے دادو، یہ کیسی منحوس باتیں کر رہی ہیں آپ؟ انادیہ نے فوراً اپنے نازک سے دل پر ہاتھ رکھا اور ایسے خوفناک تاثرات بنائے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا بھوت دیکھ لیا ہو۔ پھر اچانک وہی ڈرامائی انداز میں اپنے بازو ہوا میں کھولتے ہوئے بیڈ پر چڑھی اور بالکل رومانٹک سے انداز میں بولی، میرا شوہر تو شاہ رخ خان جیسا رومانٹک سا ہوگا، آپ کے اس پوتے کی طرح سڑو اور ہٹلر ہرگز نہیں۔ وہ تو پورے کا پورا کڑوا کریلا ہے دادو، یوں لگتا ہے جیسے صبح اٹھ کر چائے یا جوس کی جگہ کریلے کا خاص جوس پیتا ہو۔ ارے چلو، کریلے کھانے والے بندے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی کچھ اچھا بول ہی دیتا ہے، مگر یہ موضوع، یہ تو اچھا بولنا تو دور کی بات، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور میرا شوہر ایسا کڑوا بالکل نہیں ہوگا، وہ تو اتنا پیارا، اتنا رومانٹک۔ کس طرح کی فضول اور گھٹیا فلمیں دیکھنے لگی تم آج کل؟ اس سے پہلے کہ انابیہ اپنی رومانٹک فلمی داستان مکمل کر پاتی، کمبل ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اندر سے زارون خان زادہ کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کی گہری روپ دار آنکھوں میں اس وقت ایسا غضب تھا کہ کمرے کا درجہ حرارت یکدم منفی میں چلا گیا۔ انادیہ جو اس وقت بیڈ پر بالکل زارون کے برابر ہی کھڑی ہو کر ڈرامائی پوز دے رہی تھی، زارون کی کڑکتی ہوئی آواز سن کر ایک دم ہی لڑکھڑائی۔ اس کا پاؤں کمبل میں الجھا اور وہ دھپ سے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے سارا ڈرامہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے غائب ہو چکا تھا اور اب وہاں صرف خالص سچا خوف تھا۔ آپ یہاں پر؟ انابیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں پر۔ زارون کمبل پھینکتا ہوا بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا قد کاٹ اور پرسنالٹی ویسی ہی روپ دار تھی، اوپر سے اس کا شدید غصہ۔ اور تم کیا بکواس کری تھی؟ ذرا دوبارہ بولنا، ذرا میں بھی تو سنوں کہ میرے کریلے ہونے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ انادیہ نے فوراً اپنی نظریں دادو کی طرف گھمائی۔ دادو، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ کڑوے، میرا مطلب ہے زارون لالا یہاں سوئے ہوئے ہیں؟ میں نے تو تمہیں بولنے کا موقع ہی کب دیا چڑیا؟ دادو نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے مضبوطی سے کہا۔ تم تو آتے ہی اپنے فرضی شوہر کے قصیدے پڑھنے لگی تھی۔ زارون نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور گھور کر انادیہ کو دیکھا جو اب آہستہ آہستہ بیڈ سے نیچے اترنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زارون نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت میں گرمی بھی تھی اور ایک عجیب سا پوزیسو انداز بھی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے مس انادیہ؟ ابھی تو تم بتائی تھی کہ میں اچھا سوچتا بھی نہیں ہوں۔ ذرا بیٹھو اور تفصیلاً بتاؤ کہ میں صبح اٹھ کر کس برانڈ کا کریلے کا جوس پیتا ہوں۔ زارون کی آواز دھیمی لیکن بے حد تحکمانہ تھی۔ انادیہ کی جان پر بن آئی تھی، وہ زارون کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ویسے تو پورے گھر میں حکومت کرتی تھی، لیکن زارون کے سامنے آتے ہی اس کے سارے پر جھڑے جاتے تھے۔ زارون لالا، میں تو بس آپ کو چھیڑ رہی تھی، میرا مطلب ہے میں تو دادو سے مذاق کر رہی تھی۔ انادیہ نے جھوٹ گڑھنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے ساتھ زارون کی گرفت میں ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ مذاق؟ زارون نے آبرو اٹھائی اور اس کے مزید نزدیک ہوا۔ اس کی تیز نظریں انادیہ کے معصوم خوفزدہ چہرے پر جم گئیں۔ اور جو دادو نے شادی کی بات کی، اس پر تمہارا ڈرامہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ساتھ شادی ہونا تمہاری قسمت پھوٹنا ہے؟ انادیہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ تو اور نہیں تو کیا، آپ ذرا سوچیں، اگر میری آپ سے شادی ہو گئی تو میں تو دن رات آپ کے غصے سے ہی ڈرتی رہوں گی۔ آپ مجھے رومانٹک ڈیٹ پر لے جانے کے بجائے کسی آرمی کیمپ میں پریڈ کروائیں گے۔ دادو سے آپ اپنی ہنسی نہ روکی گئی اور وہ کھل کر ہنس پڑی۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرفت تھوڑی نرم کی، مگر انادیہ کو چھوڑا نہیں۔
تمہاری یہ فضول سوچ اور یہ لمبی زبان کسی دن تمہیں بہت بڑی مصیبت میں ڈالے گی انادیہ۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا مان اور ملکیت کا احساس تھا۔ اور ایک بار ذہن نشین کر لو، اب چاہے میں کریلا ہوں یا ہٹلر، دادو نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ مطلب؟ انادیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ مطلب یہ کہ تمہاری قسمت واقعی پھوٹ چکی ہے، کیونکہ اب تم سے صرف اور صرف میری شادی ہوگی، زارون نے جلا کر کہا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب دفع ہو جائے ایسے، اس سے پہلے کہ میں واقعی ہٹلر بن جاؤں۔ انادیہ نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے الٹے قدموں کمرے سے باہر بھاگی، جیسے پیچھے کوئی شیر پڑ گیا ہو۔ لیکن کمرے سے نکلتے نکلتے بھی وہ دروازے کے پیچھے سے منہ نکال کر بولی، دیکھ لینے دادو، میں زارون لالا کے چائے کے کپ میں سچ میں کریلا پیس کر نہ ڈالوں تو میرا نام بھی انادیہ نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ زارون کی طرف سے کوئی تکیہ یا چپل اس کی طرف آتی، وہ ہوا کی رفتار سے غائب ہو چکی تھی۔ زارون نے اپنا سر پکڑ لیا اور ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ اس کے سخت چہرے پر نمودار ہوئی۔ دادو نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ دیکھ لیا زارون، یہ لڑکی تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ زارون نے دادو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ چمک رہا تھا۔ سکون تو مجھے ویسے بھی اس کی ان حماقتوں میں ملتا ہے دادو، بس یہ ذرا سیدھی ہو جائے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ انادیہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے سامنے رکھے جوس کے گلاس کو گھور رہی تھی، جس سے وہ گلاس نہ ہو بلکہ زارون کا چہرہ ہو۔ بڑا آیا کریلا، مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میری قسمت پھوٹ چکی ہے۔ ٹھہر جاؤ زارون خانزادہ، آج تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اس نے سامنے پڑا نمک دان اٹھایا اور بغیر ناپے تولے آدھے سے زیادہ نمک کا ڈبہ مالٹے کے تازہ جوس میں ڈال دیا، پھر چمچ سے اسے اچھی طرح گھول کر گلاس پر برف کی کیوبز ڈال دی اور ایک شریر مسکراہٹ کے ساتھ گلاس ٹرے میں سجا لیا۔ زارون اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جب انادیہ بنا دستک دیے منہ پر ایک ہلکی اور مصنوعی معصومانہ مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ زارون لالا، اس نے اتنی پیار بھری آواز میں پکارا کہ زارون نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم؟ اور اتنی جلدی؟ خیر تو ہے؟ زارون نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے آبرو اٹھائی۔ ہاں نا، وہ میں نے سوچا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے دادو کے کمرے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا، تو مجھے افسوس ہوا، اس لیے میں نے اتنی گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کر اپنے ان نازک ہاتھوں سے آپ کے لیے تازہ جوس بنایا ہے۔ انادیہ نے ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی اور معصومیت کی حد کرتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ زارون نے ٹرے میں رکھے گلاس کو دیکھا، پھر انادیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کی تجربہ کار آنکھیں فوراً سمجھ گئیں کہ اس مظلومیت کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا ہے۔ بہت شکریہ، لیکن میرا جوس پینے کا بالکل دل نہیں کر رہا۔ تم ایسا کرو، تم خود ہی پی لو، زارون نے آرام سے صوفے کی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ انادیہ کا منہ ایک دم بن گیا۔ یہ کیا بات ہوئی زارون لالا، میں نے اتنی محنت سے اتنی شدید گرمی میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ پی ہی نہیں رہے۔ پی لینا۔ نہیں، پہلے تم اس میں سے ایک گھونٹ پی کر مجھے دکھاؤ، پھر میں پیتا ہوں۔ مجھے تم پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، زارون نے صاف اور سیدھے لفظوں میں کہا۔ انادیہ نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک ڈرامائی آہ بھری۔ اے اللہ، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ حد ہو گئی ہے ویسے، آپ میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی ہونے والی بیوی پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں، اتنا شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ پی لینا خوشی سے۔ انادیہ، زاروں نے دھیمی اور تحکمانہ آواز میں کہا، میں نے کہا نا پہلے ایک گھونٹ تم پیو۔ انادیہ نے سوچا کہ اگر اس نے ذرا سا گھونٹ لگا کر نخرے دکھا دیے تو زارون کو یقین آ جائے گا کہ اس نے نخرے سے گلاس اٹھایا اور بالکل ذرا سا گھونٹ اپنے منہ میں لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ شدید نمکین اور کڑوا جوس اس کے حلق سے نیچے اترا، انادیہ کی آنکھیں مارے صدمے اور بد ذائقگی کے باہر کو ابل آئیں۔ تھو تھو! اس نے جوس فوراً فرش پر تھوکا اور گلے کو پکڑ کر چیخنے لگی۔ زارون صوفے پر بیٹھا سکون سے اس کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ بالکل بھی شرم نہیں آتی؟ انادیہ نے کھانستے ہوئے اور اپنی زبان کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے غصے میں چیخ کر کہا، میں نے بولا تھا نا کہ میں نے نہیں پینا۔ میں نے تو آپ کے لیے بنایا تھا، مگر آپ نے مجھے ہی یہ زہر پلا دیا، ظالم انسان۔
میں نے تو پہلے کہا تھا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، زہرا نے سکون سے کہا۔ اب جاؤ، جا کر کلی کرو ورنہ تمہارا گلا سچ مچ خراب ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا اب زارو لالا، آپ سے تو میں بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ انادیہ اپنا منہ بناتی غصے سے پاؤں پڑکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پورے کمرے میں زبردست ہنگامہ برپا تھا۔ صحیح معنوں میں پورا خاندان صحن میں جمع ہو چکا تھا، جہاں انادیہ صوفے کے اوپر چڑھی کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کاغذ کی ایک چھوٹی سی پڑیا تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ ہوا میں اشارے کر رہی تھی۔ میں مرنے لگی ہوں، میں خودکشی کرنے لگی ہوں، مجھے کوئی نہ روکے، وہ فل حجم میں چیخ رہی تھی۔ اس کی ماں اپنے ہاتھ کمر پر رکھے نیچے کھڑی تھی اور دائیں امی گھبرائی ہوئی سامنے کھڑی تھی۔ باقی کزنز دور کرسیوں پر بیٹھ کر اس مفت کے فلمی ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کتنی بار کہا انادیہ نیچے اترو، یہ کیا نٹکھٹ ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ اس کی ماں غصے سے بولی تھی۔ امی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ انادیہ نے صوفے پر کھڑے کھڑے ایک ڈرامائی چیخ ماری۔ آپ لوگ میری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ کروا رہے ہیں جس کے پاس دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ بہت ظالم ہے، بہت سنگ دل ہے، وہ مجھے صبح اور شام ڈراتا ہے، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، اس لیے میں خودکشی کر رہی ہوں، میں یہ زہر کھا رہی ہوں۔ تائی امی گھبرا کر آگے بڑھی۔ ارے بیٹا انادیہ، ایسی حرکات مت کرو نا، نیچے آ جاؤ میرے بچے، یہ زہر کی پڑیاں پھینک دو، مت کھاؤ اسے، ہم تمہاری ساری باتیں مانیں گے، میں زارون کو ڈانٹوں گی۔ انادیہ نے دل ہی دل میں اپنی فتح کا جشن منایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی مزید شرائط رکھتی، اس کی ماں نے تائی امی کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا۔ چھوڑے بھابھی، اس کی ماں نے بالکل بے نیازی سے کہا، اگر یہ زہر کھاتی ہے تو اس کو کھانے دیں، میں بھی ذرا دیکھوں کہ کیسے شادی نہیں کرتی، ذرا کھا کے دکھائیے زہر۔ انادیہ کا کھلا منہ وہیں جم گیا۔ وہ سیکنڈوں میں صوفے پر سے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی ماں کو حیرت و صدمے سے دیکھنے لگی۔ اماں، اللہ کا خوف کریں، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور آپ کیسے مجھ پر یوں حکم چلا رہی ہیں؟ آپ کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوگا میرے مرنے پر؟ اس نے رونی صورت بنا کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، ماں نے فوراً جواب دیا، مجھے 1% بھی افسوس نہیں ہوگا۔ روز روز کے تمہارے ان ڈراموں سے تو بہتر ہے کہ میں ایک ہی بار روڈ سونگ لوں۔ کھاؤ زہر۔ اسی وقت پاس سے ایک کزن کی آواز آئی، ساتھ ذرا کچن سے جا کر کچھ سنیکس تو لے کر آنا یار۔ دوسرے کزن نے فوراً اضافے کے ساتھ کہا، ہاں بھائی، اور ساتھ میں ٹھنڈا جوس بھی لے آنا، سچ میں ڈرامہ دیکھنے کا بہت مزہ آ رہا ہے۔ جب ہمارے گھر میں اتنی زبردست فلم موجود ہو تو ہم فالتو میں موبائل پر وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ روزانہ یہی ڈرامہ دیکھ لیا کریں گے۔ پورے صحن میں قہقہا گونج اٹھا۔ انادیہ نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے صوفے پر پڑے 2-3 کشن اٹھائے اور اپنے کزنز کی طرف پوری طاقت سے پھینکے۔ ظالمو، شرم کرو تم لوگ، وہ چیخی تھی۔ تم لوگوں کو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ میں کس طرح کے ہٹلر کے ہاتھ چڑھ رہی ہوں، لیکن نہیں، تم لوگ تو یہاں بیٹھ کر مزے لے رہے ہو جیسے کوئی سنیما ہال لگا ہوا ہو۔ زارون، جو اب تک خاموشی سے سارا منظر صحن کی گیلری میں کھڑو کر دیکھ رہا تھا، دھیمے سے مسکرایا اور نیچے اتر آیا۔ اگر تمہاری ہڑتال اور ڈرامہ ختم ہو گیا ہو مس انادیہ، زارون کی روبدار آواز پر سب خاموش ہو گئے، تو وہ جو تمہارے ہاتھ میں زہر کی پڑیا، ذرا وہ مجھے دکھانا۔ انادیہ نے جلدی سے وہ پڑیا اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن زارون نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے وہ پڑیا چھین لی۔ اس نے پڑیا کھولے سے موجود سفید پاؤڈر کو سونگا، پھر انادیہ کو گھور کر دیکھا۔ گلاب جامن کی الائچی والا پاؤڈر؟ زارون نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ سب گھر والے اور کزنز زور سے ہنس پڑے۔ انادیہ نے معصومانہ مسکراہٹ سے کام لیتے ہوئے نظر جھکا لی۔ وہ زہر ختم ہو گیا تھا نا زارو لالا، تو میں نے سوچا فی الحال الائچی پاؤڈر سے ہی کام چلا لوں۔ زارو نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کے بالکل قریب ہو کر مدھم لیکن سخت آواز میں بولا، تم جتنے چاہے ڈرامے کر لو انادیہ، لیکن اب اس گھر سے تمہاری رخصتی صرف میرے ہی کمرے میں ہوگی، سمجھ آئی؟ پورے گھر میں شہنائیوں کی گونج تھی اور روشنیوں سے سجا صحن مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ انادیہ، جو کچھ دن پہلے تک خودکشی کے ڈرامے کر رہی تھی، آج لال جوڑے میں سج کر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مرر ورق والے سرخ دوپٹے کے نیچے سے اس کا معصوم چہرہ اور جل پری جیسا روپ کھل کر سامنے آ رہا تھا۔
جہاں سب اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے تھے وہاں انادیہ کا دل اپنا اندر ہی اندر ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نکاح نامہ لے کر قصر خانے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زارون کے تمام دوست اور گھر کے بڑے بھی تھے۔ انابیہ بیٹی، یہ نکاح نامہ ہے، اس پر دستخط کر دیں۔ مولوی صاحب نے شفقت سے رجسٹر اور پین اس کی طرف بڑھایا۔ انادیہ نے رجسٹر کو دیکھا، پھر سامنے کھڑی اپنی ماں کو اور پھر برابر والے کمرے کے دروازے پر ٹیک لگائے کھڑے زارون کو۔ زارون بلیک شیروانی میں بے حد وجیح اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں صرف اور صرف انادیہ پر جمی ہوئی تھی۔ انابیہ نے پین ہاتھ میں پکڑا لیکن سائن کرنے کے بجائے اسے وہیں روک دیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور سب کی طرف دیکھ کر بولی، ٹھہریں، میں سائن تبھی کروں گی جب زارون لالا، میرا مطلب ہے زارون صاحب میری 3 شرائط مانیں گے۔ پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور پھر کزنز کے دبے دبے قہقہے گونجنے لگے المعصوم دلہن کا یہ روپ دیکھ کر۔ انادیہ، اس کی ماں رحمتہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر غصے سے اسے گھورا، دلہن بنی ہوئی ہو تم، تھوڑی سی شرم کر لو۔ امی اب تو میری سائڈ لے لیں، بیٹیوں میں آپ کی۔ انادیہ نے فوراً نخرے سے منہ بنا کر شکوہ کیا، کسی اور کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میری ماں کو ہی مجھ سے مسئلہ رہتا ہے۔ جب دیکھو بس انادیہ ایسے نہیں کرو، انادیہ ویسے نہیں کرو۔ انادیہ شرم کر لو تم، میں نے کہا نا دلہن ہو تم۔ ماں نے ایک بار پھر آنکھیں دکھا کر اسے ڈانٹا۔ زارون جو اب تک خاموشی سے دروازے پر کھڑا یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، نیمے سے مسکرایا۔ وہ آگے بڑھا اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بولو مس انادیہ، کیا شرائط ہیں آپ کی؟ زارون کی روبدار لیکن نرم آواز گونجی۔ انادیہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ نمبر 1، ہفتے میں کم از کم 3 بار مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے۔ نمبر 2، مجھ پر بلا وجہ ہٹلر کی طرح غصہ نہیں کریں گے۔ اور نمبر 3، ناشتے مجھے کبھی کڑوے کریلے نہیں کھلائیں گے، میرا مطلب کڑوے کریلے کی طرح صبح صبح اٹھ کر مجھے ڈانٹیں گے نہیں۔ انادیہ نے فوراً اپنی بات درست کرتے ہوئے کہا۔ پورے کمرے میں قہقہا چھوٹ گیا۔ دادو نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے منہ چھپایا جبکہ کزنز تالیاں بجانے لگے۔ زارون کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور پراسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ انادیہ کے بالکل قریب جھکا، اتنے قریب کہ انادیہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ منظور ہے، زارون نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز میں کہا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ انادیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ سائن کرنے کے بعد تو میری قید میں ہوگی اور وہاں سے بھاگنے کی کوئی شرط نہیں چلے گی۔ زارون کی آنکھوں میں پوزیسیونیس کی ایسی چمک تھی کہ انادیہ کا سارا ڈرامہ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی کپکپاتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ انادیہ، زارون خانزادہ، نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو ماحول ایک دم بدل گیا۔ مزاح کی جگہ ایک عجیب سی اداسی اور جذبہ پن لے لی تھی۔ انادیہ جب اپنی ماں کے گلے لگی تو اس کی آنکھوں سے واقعی آنسو جھلک پڑے۔ امی مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا نا۔ وہ روتے ہوئے ماں کے سینے سے لگ گئی۔ ماں جو اب تک اس پر غصہ کری تھی ان کی آنکھوں میں بھر آئی اور انہوں نے عنایت کا سر چوما۔ پاگل لڑکی، خوش رہو، اب ڈرامے کم کرنا اور زارون کا خیال رکھنا۔ دادو نے بھی اسے گلے لگایا اور اس کا ہاتھ زارون کے ہاتھ میں دے دیا۔ زارون نے انادیہ کی انگلیاں اپنی مضبوط گرفت میں لے لیں اور اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی انادیہ کا دل کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح دھڑک رہا تھا۔ کمرہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ انادیہ بیڈ کے ایک بالکل آخری کونے میں ڈری سہمی سی جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا بھاری گھونگھٹ نیچے جھکا ہوا تھا اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ زارون نے اندر آ کر دروازہ لاک کیا۔ اس کی آہٹ سن کر انادیہ مزید سکڑ گئی۔ زارون آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور بالکل اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف انادیہ کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو مسز انادیہ زارون خانزادہ؟ زارون نے اس کا بھاری دوپٹہ اور گھونگھٹ آہستہ سے پیچھے ہٹایا۔ انادیہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں ہٹائیں۔ سامنے زارون کی گہری اور محبت سے بھری آنکھیں دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ زارون لالا، آپ اتنے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر بارشت بھرے اور پیچھے ہونے کی ناکام کوشش کی۔ زارون نے جھک کر اس کی نازک کمر کے گرد ہاتھ ڈالا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ انادیہ کا چہرہ زارون کے سینے سے جا لگا۔ سب سے پہلے تو اس لالا کے لفظ پر پابندی ہے۔ زارون نے اس کے کان کے پاس جھک کر تحکمانہ انداز میں کہا۔ اس کی سانسیں انادیہ کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ اور دوسری بات، تم پوچھ رہی تھی نا کہ کڑوے کریلے کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟
انادیہ نے خوف اور رومانس کی ملی جلی کیفیت میں تھوک نکلا۔ اب سے تمہاری ہر شرارت، تمہارا ہر ڈرامہ اور تمہاری خوبصورت زندگی صرف میری ملکیت ہے۔ زارو نے اس کی ٹھوری پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور یہ کڑوا کریلا اب تم سے اتنی محبت کرے گا کہ تم خود مجھ سے دور جانے کی ناکام نام نہیں لوگی۔ انادیہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں اور ڈرتے ڈرتے بولی، اور اگر میں نے پھر سے کوئی ڈرامہ کیا تو؟ زارون کے سخت چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے انادیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور بولا، تمہیں اسی طرح اپنی آغوش میں قید کر کے تمہارا ڈرامہ ختم کروا دوں گا۔ انادیہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور اس نے چپ چاپ اپنا چہرہ زارون کے شیروانی والے سینے میں چھپا لیا، جبکہ زارون نے اسے مزید اپنے ساتھ بھیج لیا۔ شادی کے بعد کا پہلا فیملی فنکشن گھر کے وسیع عریض لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ پورا لان رنگ برنگی روشنی اور تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تمام رشتہ دار اور خاندانی دوست جمع تھے اور ہر زبان پر صرف انادیہ اور زارون کی جوڑی کے چرچے تھے۔ انادیہ جو ہلکی گلابی اور سنہری کامدار جوڑے میں سج دھج کر تیار ہوئی تھی، بے حد پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی زلفوں کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی اور اس کے چہرے کی قدرتی رنگت پر حیا کا ہلکا سا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ دوسری طرف زارون بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے روایتی روب اور سنجیدگی کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی گہری اور تیز نظریں فنکشن میں موجود ہر شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنی نوک کہتی بیوی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ جہاں بھی جاتی زارون کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اسے جدا نہ ہوتی۔ انادیہ اپنے کچھ کزنز کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی کہ اسی دوران فیملی کا ایک دور کا رشتہ دار فراز وہاں آیا۔ فراز ذرا زیادہ ہی بے باک اور فری طبیعت کا مالک تھا اور انادیہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ ویسے انادیہ ماننا پڑے گا، آج تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ فراز نے انادیہ کے بالکل قریب کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے تعریف کی اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے اپنا فون نکالا۔ ذرا ایک سیلفی تو بنے، آخر ہماری اتنی پیاری کزن کی شادی جو ہوئی ہے۔ انادیہ نے معصومیت سے مسکرا کر کہا، بہت شکریہ فراز بھائی، ہاں بالکل سیلفی لے لیں۔ فراز جیسے انادیہ کے بالکل اور قریب ہوا، فون اوپر گڑنے لگا۔ اسی وقت پیچھے سے ایک بھاری ٹھنڈی اور تحقیرانہ آواز ابھری، فراز۔ زارون آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دونوں کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور حسد کی ایک ایسی تیز چمک تھی کہ پاس کھڑے باقی کزنز بھی خاموش ہو گئے۔ زارون بغیر کسی جلدی کے بالکل انادیہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور انتہائی حق جتانے والے انداز میں اپنا ایک ہاتھ انادیہ کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ فراز نے ہچکچا کر فون نیچے کیا، زارون بھائی، میں تو بس انادیہ کے ساتھ ایک سیلفی لے رہا تھا۔ زارون نے فراز کو سر سے پاؤں تک ایک سرد نگاہ سے دیکھا، پھر انادیہ کی طرف جھکا۔ اس کی گرفت انادیہ کی کمر پر مضبوط تھی۔ انادیہ، اب تم میری بیوی ہو، زارون نے بالکل دھیمے لیکن اتنے روبدار لہجے میں کہا کہ وہاں موجود ہر شخص نے اس کی بات کا وزن محسوس کیا۔ اس لیے آئندہ ذرا سوچ سمجھ کر اور فاصلہ رکھ کر بات کیا کرو سب سے۔ انادیہ نے حیرت اور گھبراہٹ سے زارون کا چہرہ دیکھا، جس پر اس وقت غصے کی ہلکی سی سرخی لکیر واضح تھی۔ زارون بھائی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، فراز نے صفائی دینی چاہی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا فراز، زارون نے بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس نے انادیہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور نرمی لیکن حاکمانہ انداز سے بولا، چلو انادیہ، آؤ واپس اسٹیج پر آ کر میرے برابر میں بیٹھو۔ انادیہ نے کچھ بولنا چاہا لیکن زارون کے سخت چہرے کو دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اس کی معیت میں اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، لیکن اندر ہی اندر اس کا غصہ اور شکوے ابال مارنے لگے تھے۔ رات گئے جب فنکشن ختم ہوا اور تمام مہمان چلے گئے تو پورا گھر خاموشی کی لپیٹ میں آ گیا۔ انادیہ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھی تھی، اپنے بھاری زیورات اتار کر سائے ٹیبل پر رکھ چکی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی اور ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ زارون شاور لے کر کمفرٹیبل کیجول کپڑوں میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے انادیہ کو یوں غصے میں پھولا ہوا دیکھا تو اس کے سخت چہرے پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ چلتا ہوا آیا اور سیدھا اس کے سامنے شیشے کے میز پر بیٹھ گیا۔ تو مسز انادیہ زارون خانزادہ، یہ اتنا بڑا منہ کس خوشی میں بنایا ہوا ہے؟
زارو نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوری کو چھونا چاہا، لیکن انانیہ نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھ سے بات مت کریں آپ، انادیہ نے روٹھے دے لہجے میں کہا۔ او، تو میری محترم بیوی صاحبہ ناراض ہے؟ زارو نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس عظیم الشان ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو خود نہیں پتا؟ انادیہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے زارون کو گھورا۔ ہاں، میں بالکل ناراض ہوں۔ آپ نے سب کے سامنے میری اتنی انسلٹ کیوں کی؟ میں فراز سے عام سی بات کری تھی، تصویر بنوا رہی تھی۔ آپ نے مجھے بات کیوں نہیں کرنے دی؟ بلکہ آپ نے تو مجھے پورے فنکشن میں کسی سے بھی، کسی کزن سے بھی سکون سے بات نہیں کرنے دی۔ کیوں؟ آپ ہر وقت ہٹلر کیوں بنے رہتے ہیں؟ زارون نے خاموشی سے اس کی لمبی چوڑی تقریر سنی، پھر آہستہ سے اٹھا اور انادیہ کے بالکل برابر صوفے پر جا بیٹھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زارون کا چہرہ مزید گہرا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ انادیہ نے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن زارون نے فوراً اس کی دونوں کلائیاں تھام لی اور اسے صوفے کی پشت سے لگا دیا۔ چھوڑی مجھے زارون لالا، انادیہ نے چہک کر بھاگنا چاہا۔ پہلی بات، میں نے 1000 بار کہا ہے کہ مجھے لالا مت کہا کرو۔ زارون نے اس کے چہرے کے بے حد قریب ہو کر دھیمی اور گہری آواز میں کہا، اور دوسری بات، تم پوچھ رہی ہو نا کہ میں نے تمہیں بات کیوں نہیں کرنے دی؟ انادیہ کی سانسیں زارون کی قربت کی وجہ سے اٹکنے لگیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر زارون کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کی جگہ اب صرف اور صرف ایک جنون اور پوزیسونیس تھی۔ ہاں، پوچھ رہی ہوں۔ انادیہ کی آواز بمشکل نکلی۔ زارون نے اس کی ایک کلائی چھوڑ کر اس کا نازک گال اپنے گرم ہاتھ سے چھوا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور پیار بھرا تھا کہ انادیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا انادیہ، زارون نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد رومانٹک اور جذباتی تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور مرد تمہارے اتنے قریب کھڑا ہو، تمہیں دیکھے یا تم سے یوں ہنس ہنس کر باتیں کرے۔ تم صرف میری ہو، صرف اور صرف زارون خانزادہ کی۔ انادیہ زارون کی آنکھوں میں چھپی دیوانگی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جسے ہمیشہ ایک کڑوا کریلا اور ہٹلر سمجھتی تھی، اس کے اندر اس کے لیے اتنی شدید محبت اور تڑپ چھپی ہوئی تھی۔ زارون، آپ مجھ پر حسد کر رہے تھے؟ انادیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک ہلکی سی شرارت نے لے لی تھی۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہاں، میں حسد کر رہا تھا، اور مجھے تم پر حسد کرنے کا پورا حق ہے، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اب مجھے بتاؤ، کیا اب بھی میں تمہارا وہ کڑوا کریلا ہی ہوں؟ انادیہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے اپنی نظر جھکا لی اور دھیمے سے بولی، ابھی پوری طرح میٹھے بھی نہیں ہوئے، لیکن ہاں، تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں۔ زارون نے ایک دلکش قہقہ لگایا، ایک ایسا قہقہ جو انادیہ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے انادیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم چاہے جتنے ڈرامے کر لو، جتنی شرارتیں کر لو، لیکن اس دل پر اب تمہاری ہی حکومت ہے، اور آئندہ کبھی کسی اور کے ساتھ اتنی قریب کھڑی ہوئی تو پھر اس ہٹلر کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ انادیہ نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر زارون کے سینے پر رکھ دیا، جبکہ زارون نے اسے مزید اپنی آغوش میں بھر لیا۔ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن انادیہ کی شرارتوں اور نخروں میں 1% بھی کمی نہیں آئی تھی۔ بلکہ سچ کہا جائے تو زارون کی بے پناہ لاڈ اور محبت نے اسے مزید بگاڑ دیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ صحن میں انادیہ آرام سے صوفے پر ٹانگ رکھے ہاتھ میں ٹھنڈے جوس کا گلاس لیے موبائل پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی اس کی ماں اور دائی امی کچن کا کام نمٹا کر سبزی کاٹ رہی تھی۔ رحمتہ بیگم نے کافی دیر سے اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں آرام فرماتے دیکھا تو ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انادیہ، ماں نے کچن کے دروازے سے نکل کر غصے سے پکارا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ صبح کے 10 بج رہے ہیں، باقی بہویں کچن سنبھال رہی ہیں اور تم یہاں ملکہ وکٹوریہ بنی بیٹھی ہوئی ہو۔ اٹھو اور جا کر برتن ہی دھو لو کم از کم۔ انادیہ نے نخرے سے جوس کا ایک گھونٹ لیا، موبائل سائڈ پر رکھا اور معصوم سی شکل بنا کر بولی، اماں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں برتن دھوں؟ میری نازک نازک انگلیاں خراب ہو جائیں گی نا، اور ویسے بھی میرے شوہر زارون خانزادہ صاحب نے مجھے گھر کا کوئی بھی سخت کام کرنے سے سخت الفاظ میں منع کیا ہے۔ کیا؟
رحمتہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ زارو نے منع کیا ہے؟ جی ہاں اماں، انادیہ نے جھوٹ کو سچ کا رنگ دیتے کہا۔ کل رات ہی زارو لالا، میرا مطلب ہے زارو نے مجھ سے کہا کہ انادیہ تم پھولوں جیسی نازک لڑکی ہو، تمہیں کچن کا کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تمہاری نازک ہاتھ برتن دھونے کے لیے نہیں بنے۔ اب آپ ہی بتائیں، اپنے شوہر کی بات نہ ماننا گناہ ہوتا ہے نا؟ تو میں گنہگار کیوں بنوں؟ تائی امی انادیہ کی یہ بات سن کر اپنی ہنسی نہ روک سکی، جبکہ اسی وقت زارون تیار ہو کر آفس جانے کے لیے روم سے باہر نکلا۔ زارون ذرا ادھر آؤ، رحمتہ بیگم نے اپنے داماد کو پکارا۔ زارون نے اپنے روایتی روب اور سنجیدگی کے ساتھ پاس آیا۔ جی چاچی، کیا ہوا؟ ذرا اپنی اس بیوی کے کارنامے سنو۔ رحمتہ بیگم نے انادیہ کی طرف اشارہ کیا جو اب زارون کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کہہ رہی کہ تم نے اسے کام کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ بہت نازک ہے۔ بس کر دو زارون، اس کے اتنے لاڈ نہ اٹھاؤ، شادی کے بعد تو تم نے اسے حد سے زیادہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اب یہ ایک تنکا بھی ہلانا گناہ سمجھتی ہے۔ زارون نے اپنے پیچھے کھڑی انادیہ کو دیکھا جو اس کی کوٹ کو آستین پکڑ کر معصومیت کا شکار بنی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لیں۔ زارون کے سخت چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے انادیہ کو اپنے ساتھ ذرا اور قریب کیا اور انتہائی سکون سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ چچی، یہ میری بیوی ہے، زارون نے حق جتاتے ہوئے کہا۔ اب میں اس کے ناز اٹھاؤں گا، اس پر لاڈ جتاؤں گا یا اس کے نخرے برداشت کروں، یہ اب میری مرضی ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، گھر میں اتنے ملازم کس لیے ہیں؟ میری نازک سی بیوی کو تھکانے کی ضرورت نہیں بالکل۔ ہائے اللہ! رحمتہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم تو سچ مچ اس کے پیچھے اندھے ہو چکے ہو زارون۔ انادیہ نے فوراً زارون کے پیچھے سے اپنا منہ نکالا اور اپنی ماں کو چڑھاتے ہوئے زبان باہر نکالی۔ دیکھ لیا اماں، سچا شوہر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا ساتھ دے۔ رحمتہ بیگم اب مزید برداشت نہ ہوا، وہ آگے بڑھی اور انہوں نے جھپٹ کر انادیہ کا کان پکڑ کر ہلکا سا کھینچا۔ اماں، زارون بچائیے، مجھے مار رہی ہیں، انادیہ ڈرامائی انداز میں چیخی۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں ابھی نازک پری، رحمتہ بیگم نے ہنستے ہوئے اسے ڈانٹا۔ صحن میں موجود تمام کزنز اور تائی امی زور سے ہنس پڑے، جبکہ زارون نے مسکرا کر انادیہ کو اپنی چاچی کے چنگل سے چھڑایا۔ دن گزرتے گئے اور ان کی زندگی میں رومانس اور پیاری پیاری نوک جھونک کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک شام زارون آفس سے جلدی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گفٹ بیگ تھا۔ انادیہ جو کمرے میں بالوں میں برش کر رہی تھی، گفٹ دیکھ کر فوراً لبکی۔ یہ میرے لیے ہے نا؟ اس میں کیا ہے؟ آئس کریم، اسٹرابیری؟ زارون نے گفٹ پیچھے گر لیا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ پہلے مجھے کیا ملے گا زارون؟ انادیہ نے شرما کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کتنے لالچی ہو گئے ہیں، اپنی خوبصورت بیوی سے پیار مانگنا لالچ نہیں ہوتا مسز انادیہ۔ زارون نے اس کے کان کے پاس جھک کر گہری آواز میں کہا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ انادیہ نے مسکرا کر اس کے گال پر ہلکی سی کس کی اور گفٹ چھین لیا۔ اندر سے ایک بے حد خوبصورت سرخ رنگ کی ساڑی نکلی۔ زارون، یہ تو بہت پیاری ہے۔ انادیہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آج رات ہم ڈنر پر جا رہے ہیں اور تم یہی پہنو گی، زارون نے پرجذب انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور ہاں، اپنے بال کھلے رکھنا کیونکہ کھلے بالوں میں تم صرف میری ملکیت لگتی ہو۔ انادیہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں اور بولی، زارون، آپ کو پتہ ہے آپ کا غصہ اور پوزیسو ہونا اب مجھے کڑوا نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا میٹھا لگنے لگا ہے۔ زارون نے ایک قہقہ لگایا اور اسے اپنی آغوش میں بھیج لیا۔ ایک دن گھر میں معمول کا ہنگامہ جاری تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ انادیہ بھی ہنس ہنس کر اپنی کزنز کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور پلیٹ میں سے بریانی کھا رہی تھی، لیکن اچانک اس کا ہاتھ رکا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انادیہ، کیا ہوا بیٹی؟ تائی امی نے فوراً پوچھا۔ تائی امی، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ انادیہ کی آواز بے حد دھیمی نکلی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ صوفے پر لٹ کی طرح گر گئی۔ انادیہ! زارون جو بھی کھانا شروع ہی کر رہا تھا یکدم اپنی کرسی سے اٹھا اور ہوا کی رفتار سے انادیہ کی طرف بھاگا۔ اس نے فوراً انادیہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ پانے خوف کے سفید پڑ چکا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انادیہ، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟
زارون کی روبدار آواز میں اس وقت شدید خوف اور گھبراہٹ تھی۔ چاچی، گاڑی کی چابیاں نکالیں جلدی۔ پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ زارون نے بغیر کسی کی پرواہ کیے انادیہ کو گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ رحمتہ بیگم اور تائی امی بھی فوراً اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ہسپتال کے سفر کے دوران زارون کا ایک ہاتھ مسلسل انادیہ کے بے جان ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا اور وہ بار بار اس کا ماتھا چوم کر دعا کر رہا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لیڈی ڈاکٹر انادیہ کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ زارون باہر راہداری میں بے صبری سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا سارا غصہ اور روب جیسے غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایک ڈرا ہوا شوہر تھا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئیں۔ زارون نے فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے زارون کے پریشان چہرے کو دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مبارک ہو زارون صاحب، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے اور وہ پریگننٹ ہے۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے زارون جیسے اپنی جگہ سن ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے لیے اسے اپنی کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا؟ زارون کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ رحمتہ بیگم اور تائی امی نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سچ ڈاکٹر؟ تائی امی نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ پوچھا۔ جی بالکل، مبارک ہو، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ آپ اندر جا کر ان سے مل سکتے ہیں، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ زارون کے قدم جلدی جلدی کمرے کی طرف اٹھے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر انادیہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور معصومیت تھی۔ زارون آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے بیڈ کے کناروں پر بیٹھ کر انادیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زارون، انادیہ نے معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ کیا میں سچ مچ بیمار ہوں؟ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل اور محبت بھرے چومنا دیا۔ تم بیمار نہیں ہو میری جان۔ زارون کی آواز جذباتی ہو کر کانپ رہی تھی۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ انادیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ آپ کو پتہ چل گیا؟ ہاں، مجھے پتہ چل گیا کہ میری شریر اور ڈرامے باز بیوی اب ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ زارون نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہا، اور اب سے تم پر میری پابندیاں اور میرا خیال رکھنا دگنا ہو جائے گا۔ انادیہ نے روایتی انداز میں منہ بنایا اور مسکرا کر بولی، ہائے اللہ، یعنی اب یہ کڑوا کریلا مجھے مزید ڈرائے گا؟ ڈراؤں گا نہیں، اب میں تم سے اور اپنے آنے والے بچے سے اتنی محبت کروں گا کہ تم میری محبت کی قید خانے سے کبھی نکل ہی نہیں پاؤ گی۔ زارون نے بے پناہ پیار سے کہا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور گھر کے تمام افراد، دادو، ماں، تائی امی اور کزنز خوشی سے مٹھائی کے ڈبے لیے اندر داخل ہوئے۔ دادو نے آگے بڑھ کر انادیہ اور زارون کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ پورے کمرے میں قہقہوں، خوشیوں اور مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ انادیہ نے زارون کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے سینے سے ٹیک لگا لی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا یہ غسیلا، پوزیسو اور کڑوا کریلا شوہر ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی مٹھاس اور سب سے خوبصورت پناہ گاہ ہے۔ انادیہ کی پریگننسی کے 9 مہینے خانزادہ ولا میں جیسے خوشیوں کے پروں پر سوار ہو کر گزرے۔ انادیہ کا نخرہ اور ڈرامائی انداز تو ویسے ہی مشہور تھا، مگر اب تو جیسے پورے گھر پر اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ زارون خانزادہ، جو پورے شہر میں اپنے سخت ڈسپلن اور غصے کے لیے جانا جاتا تھا، اب اپنی بیوی کے ہر جائز و ناجائز نخرے کے سامنے بالکل موم بن چکا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب انادیہ نے زارون کے کندھے کو زور زور سے ہلایا۔ زارون، زارون اٹھے نا۔ زارون، جو دن بھر کی تھکن کے بعد گہری نیند سو رہا تھا، ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل ہول اٹھا کہ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی۔ کیا ہوا نادیہ؟ طبیعت خراب ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ زارون نے گھبرا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ انادیہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی اور اپنا بھاری پیٹ سنبھالتے ہوئے بولی، مجھے اس وقت بالکل ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی کلفی کھانی ہے، پستہ بادام والی۔ زارون نے ایک لمبا سانس لیا اور دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ انادیہ، اس وقت رات کے 2 بجے، کہاں سے کلفی لاؤں؟ باہر شدید سردی اور دھند ہے، صبح لا دوں گا نا۔ زارون نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انادیہ کا منہ فوراً بن گیا اور اس کی آنکھوں میں روایتی ڈرامائی آنسو تیرنے لگے۔ دیکھ لیا، میں نہ کہتی تھی کہ آپ
کڑوے کریلے ہی رہیں گے۔ آپ کو میری اور اپنے آنے والے بچے کی ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بھوکے مر جائیں لیکن آپ کو تو بس اپنی نیند پیاری ہے۔ زارو نے فوراً اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ توبہ کرو نادیہ، اچھا میں جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں، تم بس رونا بند کرو۔ زارو نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑی کی چابی اٹھائی اور رات کے 2 بجے سردی میں شہر کے چکر کاٹ کر اس کے لیے کلفی ڈھونڈ کر لایا، اور جب وہ واپس آئے تو محترمہ صوفے پر سکون سے سو رہی تھی۔ زارو نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار دیا اور اس پر کمبل اڑا دیا۔ یہی اس کی محبت کا انداز تھا۔ آخری مہینے میں انادیہ کے ڈرامے مزید بڑھ گئے تھے۔ وہ کچن میں جاتی تو زارو فوراً آفس سے فون کر کے اسے ڈانٹ دیتا کہ تمہیں کس نے کہا کہ کچن میں جانے کو۔ زارو نے اس کا ہر کام اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ وہ خود اسے ہر وقت دوائیاں دیتا، اس کی چہل قدمی کرتا، اس کا خیال رکھتا، اور راتوں کو جب انادیہ کو درد کی وجہ سے نیند نہ آتی تو وہ گھنٹوں اس کا سر دبا دیا کرتا تھا۔ اور پھر وہ مبارک اور خوبصورت دن بھی آ ہی گیا تھا۔ ہسپتال کے لیبر روم کے باہر پورا خاندان موجود تھا۔ زارون جو ہمیشہ مضبوط اور بے خوف نظر آتا تھا، آج ماری گھبراہٹ کے راہداری میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف روم کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ دل ہی دل میں انادیہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اچانک کمرے سے ایک ننھی منی معصوم سی چیخ اور روئنگ کی آواز گونجی۔ زارون کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر ایک گلابی کپڑے میں لپٹی ہوئی ننھی سی پری کو اپنی گود میں لیے باہر آئی۔ مبارک ہو زارون صاحب، اللہ نے آپ کو ایک بے حد پیاری اور خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔ زارون کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اس نازک سی گڑیا کو اپنی گود میں لیا۔ سرخ و سفید رنگت، گھنے سے بال اور بالکل اپنی ماں کی طرح معصوم سی شناخت۔ جیسے ہی زارون نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس ننھی پری نے اپنی ننھی سی آنکھیں کھولی اور اپنے باپ کی انگلی کو اپنی نازک سی گرفت میں لے لیا۔ زارون کی گہری آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو جھلک کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ میری بیٹی، اس نے بے ساختہ اس کے ماتھے کو چوما۔ وارڈ میں شفٹ ہونے کے بعد انادیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھکی ہوئی مگر مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ زارون نے اپنی بیٹی کو آہستہ سے انادیہ کی گود پہ رکھا۔ انادیہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے سارے درد اور تھکن سیکنڈوں میں غائب ہو گئے۔ زارون، یہ تو بالکل آپ کی طرح سنجیدہ لگ رہی ہے، انادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ہرگز نہیں، زارون نے انادیہ کے قریب بیٹھ کر اس کے ماتھے پر پیار بھرا لمس دیا۔ یہ بالکل اپنی ماں کی طرح پیاری، معصوم اور تھوڑی سی شریر ہوگی۔ آپ نے اس کا نام کیا سوچا ہے؟ انادیہ نے پوچھا۔ زارون نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک ساتھ اپنی آغوش میں لیتے ہوئے نرم اور گہری آواز میں کہا، عنایہ زارون خانزادہ، یعنی اللہ کا خاص کرم اور تحفہ۔ رحمت بیگم، تائی امی اور دادو بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ دادو نے بچے کے کان میں اذان دی اور سب نے خوشی کی مٹھائی کھائی۔ دیکھ لیا انادیہ، دادو نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتی تھی کہ زارون سے شادی کر کے تمہاری قسمت پھوٹ جائے گی، اب بتاؤ۔ انادیہ نے شرما کر نظریں جھکائیں اور پھر زارون کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت انادیہ کے لیے دنیا کی تمام تر محبت سمٹی ہوئی تھی۔ دادو، میں یہ قسمت پھوٹی نہیں تھی بلکہ سنور گئی ہے۔ انادیہ نے معصومیت سے اعتراف کرتے ہوئے کہا، یہ کڑوا کریلا اصل میں دنیا کا سب سے میٹھا شوہر اور سب سے پیارا باپ ہے۔ زارون نے ایک دلکش قہقہ لگایا اور انادیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کمرے میں موجود تمام گھر والوں کے قہقہے گونج رہے تھے۔